آج جو ہے جس طریقے سے جو نقصان پہنچایا گیا، پہلے نریندر مودی وزٹ کرتا ہے اسرائیل کا اور اس کے بعد ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر افغانستان سے حملہ ہونے لگتا ہے۔ وہ ابھی ہم پاکستان انگیج ہے ان حملوں میں اپنی سرحدوں کی حفاظت میں، تو ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ جی ٹائم کی پابندی کیجیے گا، یہ افطار کی وجہ سے ہم نے سیشن ایڈجرن کرنا ہوگا۔ ہمارے اسٹاف جو بسوں میں جاتے ہیں ان کو کافی ٹائم لگتا ہے اپنے گھر پہنچتے ہوئے، تو کائنڈلی اب ٹائم کی پابندی کیجیے پلیز۔ سیر کامران صاحب۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ آئی آلسو join this house and the Pakistani nation in expressing my deep grief and condolences on the martyrdom of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. آیت اللہ سید علی خمینائی صرف ایک شخصیت نہیں تھے، وہ ان کا تعلق صرف ایران سے نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی نہ صرف ایران میں کو ایک مضبوط قوم بنانے میں، بلکہ اسلام کو آگے لے کے جانے میں۔ ایک دفعہ پھر واقعہ کربلا دہرایا گیا، ایک ایسے وقت میں جب کہ نیگوسیشنز جاری تھیں، ڈپلومیسی کو شکست دی گئی۔ ڈپلومیسی کو شکست دے کر اسرائیل نے مکاری سے جو ہے جنگ اور اگریشن کا آغاز کیا اور آیت اللہ سید علی خمینائی کو شہید کیا۔ ان کے کردار، ان کی جرت، ان کی بردباری، ان کی دور اندیشی، جنہوں نے 36 سال تک ایران میں نیوکلیر بم بننے نہیں دیا کہ امن کو نقصان نہ پہنچے، لیکن نہ صرف ایران کو نشانہ بنایا گیا بلکہ پورے خطے کے امن کو تہو بالا کیا گیا ایک صہیونی سازش کی وجہ سے۔ میں سید آیت اللہ علی خمینائی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، اپنی طرف سے بھی اور اس ایوان کی طرف سے بھی۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ کردار میں کتنا ہی زیادہ ہو، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ تو یہی میں سمجھتی ہوں۔ اگر اسپیکر صاحب اگر آپ تھوڑا سا ہاؤس میں آرڈر کرا دیں، میں بات کر نہیں پا رہی، یہاں پہ ماشاءاللہ اتنی بلند آواز کے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا جی آرڈر ان دی ہاؤس، بولیں جی بولیں آرڈر ان دی ہاؤس کہ پلیز جو آنریبل ممبر تقریر کر رہے ہیں سنیں۔ جی اسپیکر صاحب، اس وقت جو ہے پورا خطہ، پوری مسلم امہ جس قسم کی آزمائش سے گزر رہی ہے، صرف جو ہے یہ ایران اور پاکستان اور افغانستان کی بات نہیں ہے، اسرائیل نے پوری مسلم امہ کو ایک شدت جنگ سے دوچار کر دیا ہے۔ ہمیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، اسی طریقے سے جو ہے جو ریٹیلیشن کے اندر GCC کنٹریز کے اندر حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی اب ہمارے کتنے جو ہے وہ پاکستانی بہن بھائی ہیں جو وہاں پر سرو کرتے ہیں۔ تو ہم تو امن چاہتے ہیں اور پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کل صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس ایوان سے خطاب کیا، میں سمجھتی ہوں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر ان کو لیڈ رول دیا جائے تو وہ نہ صرف کہ ایک اچھی ڈپلومیسی کا آغاز کر سکتے ہیں، بلکہ آج ہمیں جس قسم کی سفارتکاری چاہیے کہ اس جنگ کے بادل چھٹیں، امن جو ہے اس کو ایک موقع دیا جائے، اس انیشیٹو کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مجھے پورا اعتماد ہے، میں نے دیکھا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مشکل ترین وقت میں پاکستان کی سربراہی جس طریقے سے کی، چاہے وہ 2012 کی اسلامک سمٹ ہو، چاہے وہ سیریا کے اندر سچویشن ہو، یا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو، ایسے وقت میں جب کہ تمام GCC کنٹریز نے اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے مکمل منع کر دیا تھا، ایسے وقت میں مکاری کے ذریعے اسرائیل کا ایران پہ حملہ، آیت اللہ علی خمینائی کی شہادت، یہ ایک ایسی سازش تھی جس کا مقصد صرف جو ہے ایران کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا۔ ایران ایک بفر ہے پاکستان کے درمیان اور
باقی جو ہے جس کنٹری سے درمیان آج جو ہے جس طریقے سے جو نقصان پہنچایا گیا، پہلے نریندر مودی وزٹ کرتا ہے اسرائیل کا اور اس کے بعد ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر افغانستان سے حملہ ہونے لگتا ہے، وہ ابھی ہم پاکستان انگیج ہے ان حملوں میں اپنی سرحدوں کی حفاظت میں، تو ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے. یہ ایک انتہائی تشویش کی کا باعث ہے. آخری بات کریں. بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. بات یہ ہے، پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب یہاں پر اتنا شور ہو رہا تھا، ایک انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس خطے کا مسئلہ ہے. ہم پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے، ہم نے ہمیشہ خطے کے اندر امن اور سلامتی کی بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی پاکستان وہ کردار ادا کر سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جنگ جو ہے وہ سرحد کے ایسٹرن بارڈرز پہ ہو یا ویسٹرن بارڈرز میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور اسرائیل کو ہمیں سب کو مل کے جواب دینا ہوگا. اگر مسلمان متحد نہیں ہوئے تو ایک کے بعد سب کی باری ہے، اور ہم سب اپنی باریوں کا انتظار کرتے رہ جائیں گے. شکریہ جی. مولانا فضل الرحمان